تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 36 and 37 2. آیت نمبر 36. Verily those who disbelieve spend their wealth to hinder men from the path of Allah, and so will they continue to spend it. یقیناً وہ لوگ کافر وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اور وہ یہ کرتے ہی رہیں گے کیونکہ ان کو آگے بھی بہت مقابلے کرنے پڑیں گے. لیکن بٹ ان دا اینڈ اٹ ول بیکم این اینگوش فار دیم، ان کے لیے اب وہ افسوس کی بات بنے گی، یعنی ان کو بہت ہی اس کے اوپر مطلب دکھ ہوگا، ریگریٹس ہوں گے. دین دے ول بی اوور کم، اور وہ مغلوب بھی ہو کے رہیں گے. غالب آنا کسی کے اوپر حاوی ہونا، لیکن مغلوب ہونے کا مطلب ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. اینڈ دوز ہو ڈسبلیو ول بی گیدرڈ انٹو ہیل، تو جو لوگ نے کفر کیا وہ سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے جہنم کے اندر. آیت نمبر 37. ان آرڈر دیٹ اللہ میں ڈسٹنگوش دا وکڈ فرام دا گڈ، تاکہ اللہ اس چیز کو مطلب بالکل علیحدہ کر دے کہ گڈ جو ہے یعنی پاک سے، اینڈ پٹ دا وکڈ ون اوور اندر، اور جو وکٹ اور گڈ کو الگ، یعنی وکٹ لوگوں کو گڈ سے الگ کرے، اور پلس وکٹ جو ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر جماتے چلے جائیں. ہیپ دیم ٹوگیدر اینڈ کاسٹ دیم انٹو ہیل، تاکہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر جماؤ، جمانے کے بعد ایک دھکا مارو اور وہ سب جہنم میں. دوز وہ لوگ، اٹ از دے ہو آر دا لوزر، وہی تو ہیں جو خاسرون میں سے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. The disbelievers spend their wealth to hinder others from Allah's path, but this will only cause them grief. کافروں جو ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے، مگر یہ ان کے لیے بہت ہی دکھ کا باعث بنے گا. تو اللہ یہاں پر یہ جو آیت میں کہتا ہے، آیت نمبر 36 میں، کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Verily those who disbelieve spend their wealth to hinder men from the path of Allah, and so will they continue to spend it. But in the end it will become an anguish for them, then they will be overcome, and those who disbelieve will be gathered into hell. یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں خرچ کریں گے اپنا مال، خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور یہ وہ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو اور بھی مقابلے کرنے پڑیں گے نا. لیکن آخر میں ان کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہو جائے گی، یعنی بہت دکھ، اور پھر وہ لوگ مغلوب بھی ہو جائیں گے، اور پھر وہ لوگ جو کافر تھے ان کو سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ بہت ساروں نے مطلب جو ادھر نام بہت لمبی لسٹ ہے، ان سب نے کہا کہ دا قریش سفرڈ ڈیفیٹ ایٹ بدر، یعنی قریش جو تھے ان کو ہار ملی بہت بری بدر پہ. اینڈ دیئر فورسز وینٹ بیک ٹو مکہ، اور پھر ان لوگوں کے جو بچے کچھ لوگ تھے وہ واپس مکہ گئے. وائل ابو سفیان وینٹ بیک وتھ کیراون انٹیکٹ، ابو سفیان کے ساتھ جو ہے وہ پورا مال سے لدا پدا کارواں تھا، جو انہوں نے دوسرا رستہ بدل لیا اور وہ کاروان انٹیکٹ پہنچا مکہ. لیکن یہ جو مطلب فوج گئی تھی جو پوری کے پوری، یہ لوگ جو ہے یہ اس میں تو بہت سارے مر گئے اور بہت سارے کیپٹیو ہو گئے، یعنی کہ جو قیدی بنا لیے گئے. لیکن ابو سفیان کا برابر سے مال جو ہے وہ برابر پہنچا، جو ساتھ میں پورے مکے کی انویسٹمنٹ تھی اس میں. دس از when عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ and other men from Quraysh who lost their fathers, sons or brothers in Badr went to Abu Sufyan bin Harb. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے کسی کے باپ، کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی، یہ سب کے سب وہاں پر مطلب جو مر گئے، قتل ہو گئے. تو یہ سب کے سب جو ہے وہ لوگ مطلب پہنچے ابو سفیان کے پاس. They said to him and to those among the Quraysh who had wealth in that caravan. تو ان لوگوں نے ایک تو مطلب ابو سفیان سے بھی کہا، اور جو بھی قریش کے لوگ تھے جن کی ساری اندر انویسٹمنٹ تھی تو ان سے بھی کہا کہ او پیپل آف قریش، محمد ہیز گریوڈ یو اینڈ کلڈ دا چیفس امنگ یو. کہ اس نے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو مطلب اے معاشر القریش، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بہت ہی دکھ دیا ہم کو، کہ جو قتل کر دیا سرداروں کو، مطلب امنگ یو تم میں سے. therefore help us.
تو ہماری مدد کرو ود دس ویلتھ، یہ تمہاری جو دولت ابھی اتنی ساری آئی ہے اس سے ہماری مدد کرو، سو دیٹ وی کین فائٹ ہم، تاکہ ہم اس سے پھر سے جنگ کریں. اٹ مے بی دیٹ وی ول اوینج اور لاسز، تاکہ ہم اپنا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ پورا کریں. تو سب راضی ہو گئے، کیونکہ بہت بڑی بات تھی کہ ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایسا تھا ہی نا جو قتل ہوا. دے اگریڈ. محمد بن اشاق said, according to ابن عباس, this ayah was revealed about them. کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم سے لے کر هم الخاسرون تک. Verily those who disbelieve spend their wealth until they who are the losers تک کا. یعنی پوری آیت، یہ پوری آیت جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہی نازل ہوئی ہے. اور پھر اور ہے کہ مجاہد، سعید بن جبیر، الحکم بن Uyayna, Qatada, Suddi and Ibn Abza said that this ayah was revealed about Abu Sufyan. کہ ان لوگوں نے ہاں یہ آیت ابو سفیان کے تعلق سے آئی ہے and his spending money in Uhud. اور پھر ان لوگ نے جو پیسہ جمع کیا اور احد کی لڑائی لڑی نا، in Uhud to fight the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے. الدہق said that this ayah was revealed about the idolaters of Badr. اور الدہق جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ مشرکین جو ہے جو بدر کے اندر جو تھے یعنی ان کے لیے. پھر ان اینی کیس دا آیا از جنرل، مگر آیت جو ہے وہ جنرل ہے. ایون دو دیر واز اے اسپیسیفک انسیڈنٹ دیٹ accompanied its revelation، کیونکہ اس کے نازل ہونے کے لیے خاص وجوہات یا کوئی بھی جو واردات ہوئی تھی وہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آیت ویسے بھی جنرل ہے، یعنی کہ ہمیشہ آل ٹائم کے لیے یہ بالکل برابر ہے. اللہ states here that the disbelievers spend their wealth to hinder from the path of truth. اللہ یہاں آیت میں کہتا ہے کہ کافروں نے مال خرچ کیا تاکہ اللہ کی جو حق کا راستہ ہے حق اس سے روکے. However, by doing that, their money will be spent and then will become a source of grief and anguish for them, availing them nothing in the least. تو کچھ بھی ہو لیکن ان کا پیسہ جو ہے وہ تو خرچ ہوگا ہی ہوگا، اور پھر وہ ان کے لیے دکھ کا باعث بھی بنے گا اور ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. They seek to extinguish the light of Allah. یعنی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے. And make their word higher than the word of truth. اور وہ لوگ اپنی بات کو بلند کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بات سے اوپر، یعنی اللہ کا جو حق کا کلمہ ہے اس سے اوپر. نعوذ باللہ. However, Allah will complete his light. اللہ اپنے نور کو پورا مطلب کامل یعنی کر کے رہے گا، کمپلیٹ. Even though the disbelievers hate it. چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ولو کرے الکافرون، ان کو کتنی بھی کراہت آئے. He will give aid to his religion. اللہ اپنے دین کی مدد بھی کرے گا. میک ہز ورڈ ڈومیننٹ، اور اس کا جو کلمہ ہے اللہ کا یہی قرآن وہ ہے جو سب طرف وہ یہ مطلب حاوی ہوگا. اینڈ ہز ریلیجن ول پریویل ابو آل ریلیجنس، اور اللہ کا دین جو ہے وہ ہے جو سب کے اوپر ہوگا، سب تمام دین کے. دس از دا ڈسگریس دیٹ دا ڈسبلیورز ول ٹیسٹ ان دس لائف. اور یہ ہے بہت بڑی بے عزتی جو کافروں کو اس دنیا کی زندگی میں یہ مزہ چکھنے کو ملے گا. اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، اور آخرت میں دے ول ٹیسٹ دا ٹورمنٹ آف دا فائر، اور آخرت میں ان کو آگ کا عذاب چکھنا پڑے گا. ہو ایور امنگ دیم لیوز لانگ، تو جو کوئی بھی اس میں لمبی زندگی ہوگی جس کی، ول وٹنس ود ہز آئیز اینڈ ہیئر ود ہز ایئرز واٹ کازز گریف ٹو ہم. تو وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سنے گا کہ ان کو کس چیز نے کیسا دکھی کیا. Those among them who are killed or die will be returned to eternal disgrace. اور ان میں سے جو لوگ بھی تھے جو مرے، جو قتل ہوئے، اب وہ ہمیشگی والا جو بے عزتی ہے وہ وہاں پر لوٹا دیے گئے. اینڈ دا ایور لاسٹنگ پنشمنٹ، اور ان کی عذاب جو ہے وہ ہمیشگی والی ہے، یعنی کہیں اس کے اندر بیچ میں کوئی پوز یا رکاوٹ نہیں ہوگا کہ ریسٹ لے لو تھوڑا پھر اور دیتے سزا، وہ کنٹینیوس ہوگی. دس از وائی اللہ سیڈ، اسی لیے اللہ نے کہا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. And so will they continue to spend it, but in the end it will become an anguish for them. Then they will be overcome, and those who disbelieve will be gathered unto hell. وہی آیت کا اینڈنگ کا ٹکڑا ہے یہ
کہ اور پھر یہ ان کو خرچ کرتے ہی رہنا پڑے گا، ہمیشہ ہی کرنا پڑے گا خرچ، اور پھر آخر میں ان کے لیے دکھ ہی دکھ ہوگا، اور پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، اور ان کو یعنی کہ مطلب جو بھی کفر کر رہے تھے ان کو جمع کیا جائے گا جہنم کے اندر. Allah said, لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, in order that Allah may distinguish the wicked from the good, تاکہ اللہ علیحدہ کر دے، separate out، اچھے کو برے سے، پاک کو ناپاک سے. meaning recognize the difference between the people of happiness and the people of misery. یعنی وہ لوگ جو بہت ہی پیپل آف ہیپینس وہ ہے جو جنت میں جانے والے ہیں، جو بہت ہی مطلب خوش مطلب ہونے والے لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو بہت دکھی ہونے والے ہیں جو جہنم میں جائیں گے. اکارڈنگ ٹو ابن عباس ایز علی بن ابی طلحہ reported from him. تو یہ ابن عباس جو ہے ان کا کہنا ہے رضی اللہ عنہما. اللہ distinguishes between those believers who obey him and fight his disbelieving enemies and those who disobey him. اللہ ان لوگوں کو مطلب جو بلیورز ہیں، مومن ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے لیے مطلب لوگ جنگ کرتے ہیں کافروں کے ساتھ جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو اپنا علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اللہ said in other آیت، ایک اور آیت ہے جس میں سورہ آل عمران ایک اور آیت بولی میں سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 179. ما کان اللہ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah will not leave the believers in the state in which you are now. اللہ مومنوں کو اس حالت میں کبھی نہیں چھوڑ دے گا جس میں کہ تم ہو ابھی، until he distinguishes the wicked from the good، جب تک کہ وہ علیحدہ نہ کر دے بروں کو اچھوں سے. nor will Allah disclose to you the secrets of the غیب unseen، اور اللہ تمہیں غیب کی کوئی بھی سیکرٹ جو ہے وہ بھی تمہارے سامنے نہیں کھولے گا، کیونکہ وہ سب غیب کی باتیں ہیں نا، جب اس کا وقت آئے گا تبھی ہی ہوگا نا. پھر دوسرا بھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Do you think that you will enter paradise before Allah tests those of you who fought in his cause and also test those who are the patient؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں آزمائے؟ یعنی اللہ تو آزما کے رہے گا جنہوں نے بھی اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے، اور اللہ ان کی آزمائش کرے گا جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر کا بھی تو دیکھے گا نا، تبھی تو اس کا بدلہ دے گا نا اللہ پہ، جو کہ بہت ہی بڑا بدلہ ہے. Therefore the آیا سورہ انفال کی آیت نمبر جو 37 جو ہم پڑھ رہے means we tried you with combatant disbelievers whom we made able to spend money in fighting you. ہم نے تم کو آزمایا ہے کہ جو جنگجو مقابلہ کرنے والے کافروں سے کہ جہاں پر، اور ہم نے we made able to spend money in fighting you، جن کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ ان کو پیسہ خرچ کرنا پڑے تم سے جنگ کرنے کے لیے. یعنی وہ لوگ تو اپنی پوری تیاری جو کر کے آئیں گے شیطان کی مطلب جو پارٹی والے بن کے، تو ان کو بھی تو مال تو خرچ کرنا پڑے گا نا. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا in order that Allah may distinguish the wicked from the good and put the wicked one over another, heap them together. تاکہ اللہ جو ہے وہ جان لے خبیث سے طیب کو، اور جو خبیث ہے ان کو پھر ایک دوسرے کے اوپر جمع کے ہیپ کر کے اور پھر ان کو ڈال دے ٹوگیدر، پٹ ان اے پائل آن ٹاپ آف ایچ ادر، تاکہ ایک دوسرے پہ ڈالے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ and cast them into hell. تو ایک ساتھ پھر سب کو دھکا دے دو، ختم. Those it is they who are the losers. وہ ہے وہ لوگ جو losers ہیں in this life and the hereafter. ربنا لا تجعلنا منهم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا.